ٹھیک ہے بابا، آپ آئیں۔ سارم نے بالآخر اجازت دے ہی دی۔ ہم اوپر رہیں گے چھت پر، بابا کمبل نے بتایا۔ آپ کے ساتھ یہ اسرار تو ہوں گے نا؟ سارم نے اسرار کی طرف اشارہ کیا اور بڑے محبانہ انداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تھا۔ ہاں ہاں، یہ اسرار ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ ہم نے آج تک کسی کو شاگرد نہیں بنایا، یہ ہمارا پہلا اور آخری شاگرد ہے، بڑا لائق شاگرد ہے، دیکھنا یہ ہم سے بھی آگے جائے گا، بابا کمبل نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ چلیں بابا، ٹھیک ہے، آپ سے منگل کی رات کو ملاقات ہوگی۔ سارم نے کہا۔ نہیں سارم صاحب، ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، یہ اسرار منگل کو دن میں آ کر چھت کا انتظام سنبھال لے گا، یہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سارم اسرار کا سن کر مطمئن ہو گیا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ یہ بابا کمبل اگر اکیلا 7 دن تک اس گھر میں رہا تو یہ 7 دن کس طرح گزریں گے۔ اللہ معاف کرے، بابا کمبل کی شکل اتنی عجیب اور ایسی تھی کہ اچھا بھلا آدمی دیکھتا تو ایک دفعہ کانپ کر رہ جاتا۔ ویسے یہ اچھی بات تھی کہ اسے اپنی شکل و صورت کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ وہ خود کو بھلمانس کہتا تھا، بجا کہتا تھا۔ بالآخر بابا کمبل اپنی گفتگو اور شبدے بازی کے ذریعے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس شرعی مخلوق سے نجات شاہ صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ مداخلت نہ کرتا تو جانے کیسی تباہی پھیل جاتی۔ شاہ صاحب ضعیف اور شریف آدمی ہیں، جبکہ ان کے مقابل میں شرعی مخلوق ہے یہ۔ اس شرعی مخلوق سے نمٹنا کسی بھلمانس انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس مخلوق سے ٹکر لینے کے لیے کسی بھلمانس کو ہی نمٹنا پڑتا ہے اور وہی اس سے ٹکر لے سکتا ہے۔ سارم وارڈ سے باہر جانے لگا تو بابا کمبل نے اشارے سے روک لیا۔ 1 منٹ۔ پھر اس نے اسرار کو اشارہ کیا۔ وہ بینچ پر رکھی ہوئی آدھی خالی کولڈ ڈرنک کی اسرار نے وہ آدھی بوتل فوراً بابا کے ہاتھ میں دے دی۔ بابا کمبل نے جلدی جلدی کچھ پڑھا اور بوتل پہ صرف ایک پھونک ماری اور سارم کی طرف بڑھا کر بولا، یہ پانی پی لیں، شرعی مخلوق سے حفاظت کے لیے ہے۔ سارم کو اگرچہ کولڈ ڈرنک سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن بابا کے کہنے پر اس نے بادل ناخواستہ آدھا بچا ہوا مشروب بھی پی لیا۔ کولڈ ڈرنک پیتا دیکھ کر بابا کمبل کے چہرے پر نہ جانے کیوں کوئی اطمینان سا آ گیا، اور نہ جانے وہ مشروب تھا کہ کیا تھا جو اس نے اس کی حفاظت کے لیے کہا تھا، بلکہ اسے اپنا بنانے کے لیے دیا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ سارم کے دل میں اس کی مخالفت بالکل نکل جائے۔ سارم کو اسرار گاڑی تک چھوڑنے آیا تھا۔ اس نے سارم کو مزید اطمینان دلایا کہ بابا نے اس شرعی مخلوق کو گھر سے نکالنے کے لیے حامی بھر لی ہے اور وہ اسے نکال کر ہی رہیں گے۔ مزید تفصیلات ان کے آنے کے 1 دن بعد آ کر بتا دے گا۔ تم ضرور ساتھ آنا۔ سارم نے اس کی ساری بات سن کر کہا۔ جی سارم بھائی، میں بابا جی کے ساتھ ہی آؤں گا، آپ بھی فکر رہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسرار نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تم ابھی تک گھر نہیں گئے ہو؟ سارم نے اسے یاد دلایا۔ بھابھی تمہاری طرف سے فکر مند رہتی ہیں، میرے فون پر بھابھی سے بات ہوتی رہتی ہے، میں کسی دن گھر آؤں گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ سارم بھائی، بابا نے بڑی مشکل سے مجھے اپنی شاگردی میں لیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ناراض ہو جائیں۔ 24 گھنٹے مجھے ان کی خدمت میں حاضر رہنا پڑتا ہے، تبھی کچھ ہاتھ آئے گا۔ مجھے عملیات سیکھنے کا بہت شوق ہے اور بابا جی بڑے زبردست عامل ہیں۔ ہاں واقعی عامل تو وہ بڑے زبردست ہیں۔ انہوں نے بیٹھے بٹھائے بتا دیا کہ گھر میں سارا اور خالہ سجو کیا کر رہی ہیں۔ بھائی یہ تو بڑے کام کا عمل ہے، تم سیکھو، جیسے تم سیکھتے جاؤ گے اچھی بات ہے، تمہارے کام آئے گا۔ اور پھر پھونک بھرے شربت کے اثرات فوراً ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آج اتوار تھا، آج سارم نے کہیں نہیں جانا تھا۔ اگر آج اتوار نہ ہوتا تو سارم بھی گھر نہ ہوتا۔ آج سارا دن اس نے یہیں پر رہنا تھا۔ آج سارم کی شادی کی 7ویں سالگرہ تھی۔ یہ دن سارم کی زندگی کا بہت اہم دن تھا۔ وہ اپنی شادی کی سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منایا کرتا تھا اور گھر میں اپنے دوست احباب کو رات کے کھانے پر مدعو کرتا تھا۔ سارا کو بہت سے اچھے اچھے تحفے بھی دیتا تھا۔ یہ گھر دوسرے گھروں کے مقابلے میں نسبتاً بڑا تھا، لہذا سالگرہ کی تقریب گھر کے باہر لان میں رکھی گئی تھی۔ سارا اور سارم نے اپنے دوست احباب کو مدعو کر لیا تھا۔ یہ دوست احباب بڑے منتخب اور محدود تعداد میں تھے۔ جبار اور اس کا کامرس 3 کے محسن نظمی سر فہرست ہوتے تھے۔ محسن نظمی جب تک محفل میں نہیں آتے تھے سب پوچھتے رہتے تھے۔ سارم کا گھر اس وقت خوبصورت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ کچھ مہمان آ گئے تھے، کچھ آ رہے تھے۔ سارم اور سارا گیٹ پر کھڑے اپنے مہمانوں کو مبارکباد وصول کر رہے تھے اور پھول وصول کر رہے تھے۔ سارا نے بھی سلور کلر کی بڑے خوبصورت رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے گلے میں ایک ڈائمنڈ کا سیٹ بھی تھا۔
وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ سیٹ سارم نے اسے تحفے میں دیا تھا، جبکہ سارا نے اسے ایک گھڑی اور ایک پرفیوم اور ایک سوٹ تحفے میں عطا کیا تھا۔ سارم اس سفید سوٹ میں بڑا پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ سارا کی دی ہوئی گھڑی اس کی کلائی پر خوب سج رہی تھی اور پرفیوم کی خوشبو بھی دل کو بھا رہی تھی۔ تقریباً سارے مہمان آ چکے تھے، بس سارا کو اپنی ایک سہیلی کا انتظار تھا، اس کی پرانی کلاس فیلو شاہدہ، سارا کی بیسٹ فرینڈ۔ اب تو خبر ہے کہ وہ شادی شدہ ہو چکی تھی، 2 بچے بھی تھے۔ اس کا شوہر ڈاکٹر تھا۔ وہ دونوں گیٹ پر کھڑے شاہدہ کے منتظر تھے۔ ایک شاندار گاڑی سرسراتی ہوئی گیٹ کے سامنے رکی۔ گاڑی رکتے ہی ایک بھاری سا ڈرائیور باہر برآمد ہوا اور اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بڑے ادب سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پچھلے دروازے سے جو شخص برآمد ہوا اسے دیکھ کر دونوں ہکے بکے رہ گئے۔ وہ ظفر مراد تھا، سارا کا چھوٹا بھائی۔ ارے یہ تو ظفری ہے، سارا اسے دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی اور آگے بڑھی۔ ہاں یہ تو ظفر ہے۔ سارا نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ ظفر بھی تیزی سے ان کی طرف بڑھا، ان دونوں کو شادی کی مبارکباد دیتا سارم کے گلے لگ گیا اور اس کو پھول پیش کیے اور سارا کی طرف متوجہ ہوا۔ میری باجی، اس نے اپنے بازو پھیلا لیے۔ میرے ظفری، سارا نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور اپنے آنسو نہیں روک سکی، بے اختیار وہ رو پڑی۔ ظفر مراد کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ ارے باجی کیا کرتی ہیں، روئی نہیں، آپ کی آنکھوں کا میک اپ خراب ہو جائے گا، ظفر نے اسے ایک دم مسکا لگا کر کہا۔ او یار یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، ان سے میک اپ خراب نہیں ہوتا، ویسے بھی آج کل کا میک اپ واٹر پروف ہے، سارم نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر ظفر ایک دم گاڑی کی طرف واپس مڑا۔ ڈرائیور پیچھے کھڑا تھا، اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر ظفر مراد کو ایک چھوٹا سا پیکٹ دیا۔ ظفر نے یہ چھوٹا پیکٹ سارا کے ہاتھ میں دے دیا۔ باجی یہ آپ کا تحفہ ہے، ظفر مراد نے مسکرا کر کہا۔ ارے ظفر تم آ گئے ہو نا، مجھے تحفوں کی بھلا کیا ضرورت ہے، سارم نے بھی پرخلوص لہجے میں کہا۔ ہمیں تحفہ نہیں چاہیے، سن لیا سارا باجی، یہ سارم بھائی بھی مجھے تحفہ ہتھیانے کے چکر میں لگ رہے ہیں، ظفر مراد نے ایک دم ہنس کر کہا۔ نہیں بھائی نہیں، میں ایسا بھول کر بھی نہیں کروں گا، جانتا ہوں تمہاری بیوی فوراً میری ایف آئی آر کٹوا دے گی اور اغوا کے کیس میں مجھے شاید اندر ہی کروا دے۔ ارے ہاں ظفر بھائی، زمرد کو ساتھ کیوں نہیں لائے تم، سارا نے اچانک بھابھی کی یاد دلائی۔ جی باجی لاؤں گا کسی دن، ظفر نے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ اور سارم بھائی آپ بتائیں آپ کو کیا تحفہ چاہیے؟ ارے یار ایک ہی تحفہ کافی ہے، سارا کو دے دیا نا تم نے، بس کافی ہے۔ باجی کو تو دے دیا ہے میں نے، میک اپ باکس ہے، آپ کے لیے کیا لوں، ظفر نے مسکرا کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ابھی سارم ظفر کی بات کا کوئی شرارتی جواب دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ شاہدہ اپنے شوہر کے ساتھ بچوں سمیت آ گئی۔ پھر وہ ہنستے مسکراتے اندر آ گئے۔ یار کیک کب کاٹو گے، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، جبار نے انہیں دیکھ کر شور مچایا۔ سارا چلو جلدی سے کیک کاٹتے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آن ٹائم پر پولیس آ جائے، سارم نے اس کو کہا تو سب نے مل کر ایک زوردار کہکا لگایا۔ سارا اور سارم نے کیک کاٹنے کے لیے آگے بڑھے، وہ بالکل تیار تھے کہ اچانک ان کو خیال آیا۔ ایک منٹ، سارا نے حیرت سے دیکھا۔ سارم سامنے بیٹھے ہوئے ظفر مراد کی طرف بڑھا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور ہاتھ پکڑتے پکڑتے سارا کے پاس لے آیا، ظفر کو اپنے اور سارا کے درمیان میں کھڑا کیا اور چھری اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ پھر سارم اور سارا نے ظفر کا ہاتھ پکڑا، تینوں نے کیک ایک دم سے کاٹ دیا اور موم بتیاں بھی بجھا دیں۔ سب نے ان کو بہت زیادہ مبارکبادیں دیں۔ خواتین و حضرات، اچانک ظفر مراد نے سب کو مخاطب کیا اور سب وہیں پر چپ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سارم اور سارا نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، دونوں اندازہ کر رہے تھے کہ آخر یہ کیا اعلان کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، بس اس خوشی کے موقع پر چھوٹا سا اعلان کرنا چاہوں گا۔ ہم بہت جلد ایک ٹی وی چینل لانچ کرنے والے ہیں، اس چینل کا نام سارا ٹی وی ہوگا اور اس کے ایم ڈی میرے بہنوئی سارم صاحب ہوں گے۔ اس اعلان نے سارا اور سارم کو ششدر کر دیا۔ وہاں موجود سب چند لمحوں کے لیے خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے اور سب نے زبردست داد دی۔ اس اعلان کے بعد ظفر مسکراتا ہوا اپنے نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ آج کی تقریب کا جس خوبصورتی کے ساتھ آغاز ہوا تھا، اسی خوبصورتی کے ساتھ اختتام بھی ہو گیا اور اس خوبصورت تقریب کو یادگار بنایا تھا ظفر مراد کی باتوں نے، اور بن بلائے سارا کے نام پر ٹی وی چینل بنانے کی اعلان کر کے۔ اس چھوٹے سے پیکٹ میں اس نے سارا کو جو تحفہ دیا تھا وہ دونوں نے ایک سانس روک کر دیکھا اور بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس چھوٹے سے پیکٹ میں کروڑوں کا چیک تھا۔ اس چیک کے ساتھ ایک چھوٹا سا خط لکھا تھا، سارا باجی، یہ کاروبار جائیداد اثاثوں میں آپ کا تحفہ اور آپ کا حصہ ہے، اسے قبول کیجیے، میں آپ کا ممنون ہوں گا، آپ کا بھائی ظفری۔ کروڑوں کے اس چیک نے سارا کو پھر یاد دلایا کہ اسے اپنا باپ ٹوٹ کر یاد آیا۔
جس سے کوئی توقع نہ تھی، اس نے توقع سے بڑھ کر دے دیا تھا، جس سے کوئی بھی آس امید نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ سے اس کو اپنے پیار سے محروم کر دیا تھا۔ کاش ڈیڈی آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ سارا نے وہ پیکٹ کھولا جو ظفر نے سارم کو دیا تھا۔ اس میں ہیرے لگی قیمتی گھڑی تھی اور ایک پرفیوم تھا۔ سارم نے دونوں چیزیں دیکھی اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سارا نے دوسرے تحفے کھولے۔ سب نے اپنے اپنے حساب سے بڑے خوبصورت تحفے دیے تھے۔ اس تقریب میں سے فارغ ہونے کے بعد 2 بج گئے تھے۔ سارم اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ خالہ سجو اور اس نے مل کر ادھر ادھر کی ساری چیزیں سمیٹنے شروع کر دی اور 5-10 منٹ میں وہ لوگ بھی فارغ ہو کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ جیسے وہ لوگ کمرے میں داخل ہوئی، ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مسکراتی ہوئی بیڈ کی طرف آئی۔ سارم بیڈ شیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور بڑے اطمینان سے پاؤں پھیلائے ہوئے نیم دراز تھا۔ سارا نے اس کے سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سارم کو ٹک باندھ کر دیکھنے لگی۔ سارم کو لگا جیسے وہ ابھی رونے والی ہے۔ دیکھو بھائی، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارم نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا۔ نہیں، میں نہیں روں گی، ہرگز نہیں روں گی۔ اب تو تم رو گے۔ سارا نے عجیب سی بات کہی۔ میں کیوں روں گا؟ مجھے کیا پاگل سمجھا ہوا ہے؟ سارم نے مسکرا کر کہا۔ سمجھا تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے چند لمحوں بعد تم پاگل ہو جاؤ۔ سارا نے پھر اسے الجھا دیا۔ سارا، فضول باتیں مت کرو۔ دیکھو آج کی تقریب کیسی شاندار تھی اور سب نے کتنی یادگار بنائی۔ تمہارے نام پر تو ایک ٹی وی چینل بھی کھل رہا ہے اور تم کروڑوں کی مالک بھی بن گئی ہو۔ اب تمہیں اس یادگار رات کو پھولوں سے سجا دو۔ سارم نے اسے بے قرار ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں سارم، میں یہی کرنے والی ہوں۔ میں اس رات کو مہکا دوں گی۔ تم میری بات سنو۔ سارا نے اس کے قریب آ کر کہا۔ ہاں سناؤ۔ سارم نے بڑے پیار سے کہا۔ مجھے دیوانہ بناؤ۔ اور جب سارا نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ بے ساختہ چیخ پڑا۔ نہیں کیوں؟ یہ بالکل سچ ہے سارم، تم باپ بننے والے ہو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے مالک، آج تم نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا، میرے اوپر کرم کی بارش کر دی۔ آج اکٹھی اتنی خوشیاں دے دی میرے مالک، کہیں میں یہ خوشیاں دیکھ کر مر ہی نہ جاؤں۔ سارم کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اسے روتا دیکھ کر سارا بھی اپنے آنسو نہ روک سکی۔ وہ دونوں گلے لگ کر بہت دیر تک روتے رہے۔ یہ خوشی ہی ایسی تھی، اس پر جتنے بھی آنسو بہائے جاتے وہ کم تھے۔ یہ آنسو خالق کائنات کے حضور بہترین نذرانہ تھا۔ جب کچھ آنسو تھمے، دل پر کچھ قابو آیا تو سارا نے سارا کے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ سارا، یہ خوشخبری کب کنفرم ہوئی؟ کل۔ میں 2 دن پہلے پروین باجی کے ساتھ کلینک میں گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کر دیا تھا، یہ کسی قسم کا شبہ نہ رہے۔ کل ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر آ گئی تھی تو ڈاکٹر نے خوشخبری کو پکا کر دیا۔ سارم، میرا جی چاہ رہا تھا کہ تمہیں فون پر خوشخبری سنا دوں۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو روکا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں یہ تحفہ تمہیں شادی کی سالگرہ والے دن ہی دوں۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے تم نے اتنی بڑی خبر کیسے ہضم کر لی۔ وہ واقعی حیرت زدہ تھا۔ سارم، بڑی مشکل سے ہضم کی ہے۔ کئی بار میرا ایمان ڈگمگایا۔ جب میں تمہاری شکل دیکھتی تھی تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا۔ ہر بار میں نے صبر کو بڑی مشکل سے قابو کیا۔ آج میں تمہیں یہ تحفہ دینا چاہتی تھی۔ یقین جانو میں بڑی مشکل سے خود کو روک کے رکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بے اختیار میری زبان سے یہ خوشی کی خبر پھسل جائے گی، لیکن میں نے پھر بھی اپنے قوت ارادی کو مضبوط رکھا اور دل کو اپنے سنبھال کے رکھا اور کچھ دیر اور ٹھہر جاؤ۔ سارا، تم نے اتنی بڑی خوشی کی خبر سنائی ہے، تم بہت زیادہ بے وقوف ہو۔ کاش تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی۔ ہائے سارم، تمہیں میری بات بری لگی؟ سارا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تو اور کیا؟ سارم نے اس کی ناک پکڑ کر کہا۔ اگر مجھے کل پتہ چل جاتا تو آج میں سارا دن گھر میں ناچتا پھرتا اور تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ تو اب ناچ لو نا۔ سارا نے اس کے بالوں کی ایک مٹھی پکڑ کر کہا۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، ناچوں گا، میں ضرور ناچوں گا۔ سارم نے ہنس کر کہا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، دونوں ہی ناچتے ہیں۔ سارا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ او میڈم، خبردار جو ناچنے کا نام لیا، اب تو تمہاری احتیاط بہت ضروری ہے۔ سارم کو تو جیسے ابھی سے خیال ہونا شروع ہو گیا اور وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے سارم؟ اتنے سنجیدہ کیوں ہو رہے ہو؟ اس کی سنجیدگی کو دیکھ کر سارا کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ میرے بھولے بادشاہ، اس طرح تو تم مجھے بالکل ہی عذاب میں ڈال دو گے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ خالہ سجو کو یہ بات معلوم ہے؟ سارم نے پوچھا۔ نہیں، صرف پروین باجی کے علاوہ ابھی یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ میں نے قسم دی تھی کہ سب سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گی، اس کے بعد خالہ سجو کو۔ چلو ٹھیک ہے، پھر خالہ سجو کو بتا کر آؤ، سارم نے کہا۔ صبح بتا دوں گی نا، وہ اب سو گئی ہوں گی، سارا بولی۔ ابھی کہاں سوئی ہوں گی، سارم نے کہا۔ اگر سو گئی ہوتی تو کوئی بات نہیں، انہیں اٹھا کر بتا دو۔ یا اللہ رحم، سارا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرا شوہر تو دیوانہ ہو گیا ہے، اس سے بچاؤ مجھے۔ سارم ہنسنے لگا۔ جب وہ کمرے سے نکل کر گئی تو اس کو جبار کے موبائل پر فون کیا۔ بیٹا تم کہاں ہو؟
ابا میں بیڈ روم میں سو رہا ہوں، اور ابھی تم کیا حال کر رہے ہو اپنا؟ جبار نے اسے خوش مزاجی سے کہا۔ اوے یار تو کیا حال سنائے گا، اب تو میرا حال سن، سارم نے ہنس کر کہا۔ کیا ہوا ہے؟ بھابھی نے تجھے کمرے سے باہر نکال دیا ہے؟ جبار نے مذاق اڑایا۔ اپنی بکواس بند کرے گا تو کچھ بولوں گا نا، سارم نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ اچھا جلدی بتا، مجھے نیند آ رہی ہے، جبار نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ یار بڑی زبردست خبر ہے، سارا نے ابھی مجھے بتایا ہے، تو تایا بننے والا ہے اور میں ابو بننے والا ہوں۔ ارے واہ زبردست، جبار بہت خوشی بھرے لہجے میں بولا۔ ٹھہر تیری بھابھی کو سناتا ہوں خبر۔ ارے مہناز سنتی ہو، ابھی سارم کا فون آیا ہے، میں تایا بننے والا ہوں اور سارم ابو بننے والا ہے اور تم تائی اماں بننے والی ہو۔ ہاں وہ دونوں فون کو چھین کر فوراً سے بولی۔ اچھا واہ سارم بھائی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ جبار بہت زیادہ خوش تھا، مہناز بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ اس خبر نے خالہ سجو کو بھی بہت متاثر کیا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے اور وہ سارا کو اپنے ساتھ لگا کر اس کو دعائیں دینے لگ گئی۔ اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ سارم کا عجیب حال تھا، وہ بچے کی خبر سن کر خود بچہ بن گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اخبار کے پورے صفحے پر اشتہار لگوا دے، سیمنے پر سلائیڈ چلوا دے۔ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بے شک یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، 7 سال کے بعد بچے کی آمد، اور کسی باپ کے لیے ایک پاگل کر دینے والی خبر ہی ہو سکتی ہے۔ سارا کو یہ امید تو تھی کہ سارم کا یہی حال ہوگا، لیکن یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ وہ دیوانہ ہو جائے گا، کیونکہ ان 7 سالوں میں سارم نے بچے کے مسئلے پر کبھی جذباتی انداز میں کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ سارا اس مسئلے پر اکثر جذباتی ہو جایا کرتی تھی۔ اسے بچے کی شدید خواہش تھی، لیکن اب جب یہ نوید مسرت آئی تو سارم کا حال دیکھ کر سارا بہت زیادہ خوش تھی، اور وہ اس کو یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بس کرو، کہیں ہماری خوشی کو نظر نہ لگ جائے۔ سارا جب بھی سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ ایسے ہی خوشیاں دیتا ہے۔ سارا جب بھی بچے کے مسئلے پر بے چین ہوتی تھی تو وہ چاہتی تھی کہ وہ ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لے، لیکن سارم ہمیشہ سے اس کو حوصلہ دیتا تھا اور وہ یہی کہتا تھا کہ ہمیں ان کاموں میں نہیں پڑنا۔ دیکھو سارا، جب اللہ کا حکم ہوگا تو بالکل ہو جائے گا، ہم لوگ میڈیکلی فٹ ہیں، ہم دونوں ہی فٹ ہیں، اگر ہمیں خوشی نہیں مل رہی تو اس میں اوپر والے کی ہی مرضی ہے، جب اس نے دینا ہوگا وہ ہمیں دے دے گا۔ سارم ہمیشہ کہتا تھا اگر ہماری قسمت میں اولاد ہے تو ٹونے ٹوٹکوں کے علاوہ بھی اللہ ہمیں دے دے گا، کیونکہ اللہ سب سے بڑا خود کامل ہے اور ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سارم ایک بات بتاؤ، دیکھو سچ بتانا۔ ہاں پوچھو، سچ ہی بتاؤں گا، تم جانتی ہو نا میں بہت مشکل سے جھوٹ بولتا ہوں، سارم نے کہا۔ کیا تمہیں بچے کی خواہش نہیں ہے؟ سارا نے پوچھا۔ ہے، لیکن یہ عاملوں آستانوں کے چکر لگانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس کا سب کو دینے والا ہے، ہم کسی اور کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں پورے اطمینان اور یقین سے اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے۔